قوم کا لوگ اس پیغمبر کو اپنے گاؤں سے نکال باہر کر دیتے ہیں، گاؤں سے باہر علاقے میں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں، چٹل میدان میں ڈالتے ہیں جہاں کوئی بھی آدمی نظر نہ آئے۔ عوام کا، گاؤں کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو بیماری ان پیغمبر کے پاس ہے، جن کا پیغمبر کا نام آپ سارے لوگ جانتے ہیں، جن کا قرآن نے ذکر کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ بیماری لگ گئی ہے، مصیبت لگ گئی ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دولت بھی ختم ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا، بلڈنگیں بھی ختم ہو گئی، ساری بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، صرف ایک بیوی ساتھ میں ہے، جس بیوی کا نام بی بی رحمت ہے، وہ بیوی صرف ساتھ میں ہے، باقی ساری بیویاں ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ مصیبت کی گھڑی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی پریشانی کا حل کرنے والا نہیں، اس نبی کا پریشانی کا حل کرنے والا کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، جو عرش کی کرسی پر جلوہ گر ہے، وہ ذات سے اپنا ایوب پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ بیماری لگ گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، سارے لوگوں نے گاؤں سے نکال باہر کر دیا ہے، جسموں میں زخم نکل گئے، پھوڑے نکل گئے، آرام اور دولت کے موقع سے ساری بیویاں ساتھ رہ رہی تھی، لیکن جب تم نے دولت لے لی، مالداری کا خاتمہ کر دیا، مکان اور محلات جب سارے کے سارے ویران ہو گئے، اس گھڑی میں ساری بیویاں ساتھ چھوڑ کر کے چلی گئی۔ آج میری ماں تم بھی میری ماں ہو، آج میری بیٹیاں تم بھی بیٹی ہو، کسی گھر کی بہو ہوگی، کسی کا شوہر تو بہت ہی زیادہ کما رہا ہوگا، کسی کا شوہر تو دولت جمع کر رہا ہوگا، کسی کا شوہر معذور ہوگا، کسی کا شوہر بیماری میں پڑا ہوگا۔ آج میری ماں کا، آج میری بہنوں کا، آج میری بیٹیوں کا نظریہ یہ ہو چکا ہے کہ شوہر اگر بیمار ہو جائے، شوہر کما کر کے نہیں دیتا، تو آج لوگ فوراً میری بیٹیاں، میری مائیں اپنے والد کے ساتھ جا کر علماء کے پاس فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، کوئی ایسا صورت نکال دیجئے، کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے تاکہ میری بیٹی اس گھر میں نہ جائے۔ جب تک پیسہ کما رہا تھا، جب تک دولت جمع کر رہا تھا، جب تک بلڈنگیں بنائی جا رہی تھی، تب تک بیوی ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، دم بھرنے کے لیے، اپنی زندگی کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ حضرت ایوب کی بیویاں بھی یہی ہوا، ان کی بیویوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، دولت ختم ہو گئی، مکان دکان سارے لٹ گئے۔ اب اگر ان کے ساتھ دینے والی اس مصیبت کی گھڑی میں، اس پریشانی کی گھڑی میں کوئی خاتون تھی، کوئی بیوی تھی جن کا نام تھا بی بی رحمت، وہ بی بی رحمت ہے، کٹان کر کے، پسان کر کے، لوگوں کی مزدوری مشقت کر کے، کما کھٹا کر کے لا رہی ہیں، اور اپنے شوہر حضرت ایوب کے کھانے پینے کا انتظام کر رہی ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول ہے، آج یہ کہا جا رہا ہے، ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں، نکاح کے خطبے میں ہر جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جی، بیوی کا حق یہ نہیں ہے کہ تمہیں کما کر کے لائے، بیوی کا حق یہ نہیں ہے تمہیں کھانا بنا کر کے دے، آج تمہارے بیٹوں کی پرورش اور برداشت کرے، لیکن صحابیہ کے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہو گئی، کمزوری کا عالم ہے، غربت کا زمانہ ہے، کھانے پینے کے لیے گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، ان کی بیوی اپنے شوہر کا ساتھ کیسے دیتی ہے؟ بیوی جاتی ہے مدینہ سے 9 مائل دور جاتی ہے،
اور باغوں میں جا کر کے کھجور کی گٹھلی چنتی ہے اور کھجور کی گٹھلی چن چن کر کے گھر میں لاتی ہے، اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہے، کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر کے تیار کرتی ہے، جانوروں کو کھلانے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ یہ ایک حق ہے بیوی کا کہ شوہر کی مجبوری کو بھی دیکھا جائے اور ان کی مجبوری کا بھی خیال کیا جائے، لیکن ایسی بیوی بہت کم ہوتی ہے جیسے بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ایک بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت، جو شوہر مجبور ہو گیا ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، گاؤں اور سماج نے بھی کاٹ دیا ہے، وہ محنت کر رہی ہیں، مشقت کر رہی ہیں، مزدوری کر رہی ہیں، کٹان پسان کر کے جا رہی ہیں، اپنے شوہر کو کھانے کا پینے کا انتظام کر رہی ہے، زخم بنتا گیا، جو دوا دن بدن ایوب کا زخم بڑھتا جا رہا ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اب ممکن ہے کہ وہ زخم زبان میں بھی نکل جائے، جس زبان سے اللہ کا نام لیا کرتا تھا، اللہ کا نام کا ذکر کیا کرتا تھا، جب مصیبت بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، حد سے زیادہ بڑھ گئی، اب اس لائق نہیں رہے، مصیبت برداشت ہونے کو نہیں ہے، تو حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور اس انداز میں پکارا کہ قرآن نے ذکر کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ الہی مصیبت لگ گئی ہے، اب تو حالت یہ ہو چکا ہے کہ ایمان کا بھی سودا ہونے والا ہے، ایمان بھی خطرے میں ہے، اے اللہ اس مصیبت کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو دور کر دے، اللہ سے عطا کاملہ عطا فرما ساری چیزیں، ایمان کے لٹیرے، ایمان کے لوٹنے والے شیطان بڑی بڑی شکلوں میں، ڈھونگی شکلوں میں، علماء کی شکلوں میں، بڑے بڑے حکیم اور حکماء کی شکلوں میں دوائی بیچنے کے نام پر آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی رحمت کو ایک حکیم، ایک ڈاکٹر جو شیطان تھا، حکیم اور ڈاکٹر کی شکل میں تھا، آج میری ماں تمہارے قدموں میں بھی آج کے دور میں تمہارے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کا آج بھی سودا ہو رہا ہے، اسی کے بائیں پیر میں دیکھ رہا ہوں کہ کالے دھاگے میری مائیں بھی باندھی نظر آتی ہے، میرے گھر کی بیٹیاں بھی باندھی نظر آتی ہے، بہت ساری مسلم لڑکیوں کو، ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھا جو اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، لیکن اس کے بائیں پیر میں کالے دھاگے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کسی نے بھی تمہیں کالا دھاگا باندھ دیا، یہ سمجھ لو اس نے تمہیں ایمان کا سودا کر لیا ہے، تمہارے ایمان کو فروخت کر لیا ہے، شیطان تمہارے ایمان کو لوٹ چکا ہے۔ بی بی رحمت کو بھی اس طرح کا آدمی نظر آیا اور کہا، بی بی رحمت معلوم ہوا ہے تمہارا شوہر بڑا بیمار ہے، جسموں میں زخم بڑا ہوا ہے، تمہارا کا جسم زخموں سے نڈھال ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کوئی اس سے قریب نہیں جاتے، میں ایک دوا دے رہا ہوں، ایک نسخہ دے رہا ہوں، اگر تم اس دوا کو اپنے شوہر کو کھلا دیتی ہو تو تمہارے شوہر کا زخم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یاد رہے بات صرف اتنی کہنی ہے کہ یہ دوا کس نے دی، جب وہ کھا لے تو یہ پوچھے کہ کس نے دی، تو وہ میرا پرچار کر دیں گے اور کہہ دیں گے فلانے حکیم نے یہ نسخہ دیا ہے، یہ دوا دی۔ پیغمبر کی شان ہے، پیغمبر کا مقام ہے، پیغمبر سمجھ گئے تو ہونا کوئی یہ شیطان ہے جو میرے ایمان کو لوٹنے کے لیے میری بیوی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی، حضرت ایوب نے اپنی بیوی سے کہا، قسم خدا کی میں اگر صحیح سالم ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ قسم ایوب نے کھا دی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا اور کہا
ایوب ایوب جو اپنا پاؤں زمین پر مارو سے چشمے پھوٹیں گے، اسی پانی سے غسل بھی کرو، اسی پانی کو پیو بھی۔ حضرت ایوب نے اسی پانی کو پیا بھی اور اسی پانی سے غسل بھی کیا۔ پہلے کی طرح ایوب بالکل جوان تندرست خوبصورت نوجوان ہو گئے۔ اب بی بی رحمت جب دور سے آتی ہے، کٹان پسان کر کے آتی ہے، شوہر کے ساتھ کھانا پیش کرنا چاہ رہی ہے، دیکھا کہ ان کا شوہر جگہ نہیں ہے، شکل بدلی ہوئی ہے، حیت بدلی ہوئی ہے، بڑا شباب ہے، خوبصورت نوجوان آدمی ہے۔ ان سے پوچھا بی بی رحمت نے، او شخص آپ یہ بتائیے کہ ایک بیمار آدمی تھا، بے کس بے سہارا آدمی تھا، زخموں سے جسم نڈھال تھا، اس آدمی کو آپ نے دیکھا، کہا اس آدمی کا نام تو بتاؤ، کہا ان کا نام ایوب تھا، کہا میں وہی آدمی ہوں، میں وہی ایوب ہوں جو زخموں سے نڈھال تھا۔ اللہ نے تعالیٰ نے میری دعا میری فریاد سن لی اور میرا زخم ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں بتلانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بی بی رحمت زندگی بھر ساتھ رہی اور ایوب نے قسم کھا لی ہے کہ اگر میں شفا پا گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی آسمان پر اللہ کی غیرت کو بھی جلا لایا کہ ساری بیویاں تو ساتھ چھوڑ کر کے چلی گئی، اس مصیبت کی گھڑی میں، اس پریشانی کی گھڑی میں ساتھ دینے والا کوئی خاتون تمہارے ساتھ رہی، کوئی بیوی ساتھ رہی، وہ حضرت بی بی رحمت ساتھ رہی ہے۔ او ایوب پر اتنا رحم کر جاؤ کہ کھجور کی ٹہنی لے لو جن کے اندر 100 پتیاں ہوں، ایک مرتبہ بی بی رحمت کو مارو، تمہارے قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت ایوب نے کھجور کی ڈنٹل لی جس کے اندر 100 پتیاں تھیں، ایک مرتبہ حضرت ایوب نے اپنی بی بی رحمت کو مارا، کفارہ نکل آیا۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ اللہ کے بندے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری فریاد کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ بی بی رحمت مصیبت کی گھڑی میں شوہر کا ساتھ دیتی رہی اور ساتھ چلتی رہی، خدمت گزاری بھی کرتی رہی۔ آج گھروں کے اندر، آج ہمارے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی آج میاں بیوی کے بہت زیادہ شکوے ہیں، بہت زیادہ شکایتیں ہیں۔ کبھی اس پر آپ نے غور کیا کہ میاں بیوی کا آپس میں تکرار کیوں ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی شکایت کیوں کرتا ہے یا بیوی شوہر کی شکایت کرتی ہیں؟ کیوں کرتی ہیں؟ اس کے اوپر جب حقائق کی نظر سے جب غور کریں گے تو شوہر کو بھی اپنی شکایت اور شوہر کو بھی اپنی غلطی نظر آئے گی، اور بیوی بھی جب اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھے گی تو ان کو بھی اپنی کمزوری، اپنی بے بسی نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اور شوہر اپنے بیوی کے حق کی ادائیگی کرے تو پھر آپ یہ سوچ لیجئے کہ کوئی معاملہ نہیں رہے گا۔ اور اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ سے فریاد کیجیے، جس طرح ایوب نے اپنے پروردگار سے کہا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور پیر کو زمین پر مارنے کا حکم فرمایا، چشمہ پھوٹا، اسی پانی کو پیا اور غسل بھی کیا، اللہ نے شفاء کلی عطا فرمائی۔ آج سارے لوگ پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کی کتنی بار آپ نے کوشش کی؟ اللہ کو آپ نے مصیبت کی گھڑی میں کئی بار یاد کیا؟ مسجد جانے کا اتفاق ہوتا نہیں، بھولے سے بھی مسجد کی طرف نظر نہیں کرتے، چہرہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چلو ابھی مولانا کہہ رہے تھے، یہ بھی مولانا، وہ بھی مولانا، کہ نماز اگر کوئی فرد پڑھ بھی رہا ہے کچھ مانگتا نہیں۔ میرے بھائیوں، امام کا انتظار نہ کیجیے، آپ مانگیے۔ اللہ کہتا ہے
کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں. گناہ جتنی بھی کریں تمام گناہوں پر توبہ استغفار کر کے اللہ سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مانگیے. اللہ یہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا تو میں ناراض ہوتا ہوں, میں غصہ ہوتا ہوں, میرا غضب بھڑک اٹھتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اللہ سے مانگا کرو. اللہ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اور یہی اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سارے لوگوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور ہم سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے اپنی ہر مصیبت کی درخواست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک اللہ دنیا کے اندر رکھے, ایمان اسلام پر رکھے, جب لے چلے تو خواب پر بالخیر کرے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دعا کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا قیوم برحمتک استغیث, یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب حب لی من الصالحین, رب حب لی من الصالحین. اے اللہ ہم لوگ گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, ہم لوگ گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہم لوگ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوتی ہے خدا بندہ تو اسے قبول فرما لے. اے اللہ جو ہم میں بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے. اے اللہ تو اپنے دربار میں جبین نیاز کو جھکانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس مقصد سے یہ مجلس رچائی گئی ہے خدا بندہ تو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ جس بچے کی شادی ہوئی ہے اللہ ان بچے کی شادی کو بابرکت بنا دے. اس دلہن کی شادی کو بھی اللہ بابرکت بنا دے. اور اللہ جس بچے کا عقیقہ ہوا ہے اللہ اس بچے کی زندگی میں تابناکی عطا فرما. اے اللہ اس بچے کے عمر میں درازی عطا فرما. اے اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, محلہ والوں کے لیے رہنما اور پیشوا بنا. اے اللہ دین کا سپاہی بنا, دین کا مجاہد بنا, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کے اندر جب تک رکھنا ایمان اسلام پر رکھنا, جب لے چلنا تو خاتمہ بالخیر کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ. اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرما دے. تمام لوگوں کی روزی روٹی میں اللہ برکت عطا فرما دے. تمام گھروں کو الہی خوشحال بنا دے. تمام لوگوں کو اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. شیخ محترم اور صدر محفل صدر محترم کے دعائیہ کلمات سے جزاکم اللہ احسن الجزاء. الحمدللہ صدر محفل کی دعائیہ کلمات سے آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.